السلام علیکم، عبداللہ رودینی کی طرف سے آپ سب دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ بلیٹنٹ اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، جیسے کہ کبھی مسلمان عورتوں کو اسکارف پہننے کی وجہ سے شدت پسندی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، کبھی قرآن پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ یہ سارے ایکٹس اسلاموفوبیا میں آتے ہیں۔ بلاٹنٹ اسلاموفوبیا کہتا ہے کہ کلم کلا اسلاموفوبیا۔ کلم کلا اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس آرٹیکل میں بات ہوگی کہ کیسے لوگ کلم کلا اسلام مخالف، اسلام کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ repeated acts of Islamophobia in Europe over the past few days vividly illustrate the fact that the continent has a serious problem as anti-Muslim hate-mongers insult the symbols and figures held dear by over 1.5 billion people across the world۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی 1.5 بلین ہے، لیکن اصل میں مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ 1.97 بلین ہے، جو کہ دنیا کی آبادی کی 25% ہے۔ لیکن شاید یہ لٹرری کہہ رہا ہے کہ 1.5 بلین پیپل، میچور جو مسلم پاپولیشن ہے شاید اس کی بات کر رہی ہے۔ کہتا ہے کہ یورپ میں اسلاموفوبیا کی ایک لہر کچھ دنوں سے زور پکڑ رہی ہے، اور وہ اس حقیقت کی واضح دلیل ہے کہ یورپ کانٹیننٹ میں اسلام مخالف نفرت پھیلانے والے لوگ ہیں، وہ مسلمانوں کے سمبلز اور فگرز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ کیسے؟ مطلب کبھی قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ سمبلز میں قرآن پاک آ جاتا ہے، یا ہمارے اولی پلیسز ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ فگرز میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ریلیجیس پرسنالٹیز ہیں۔ کہتے ہیں کہ the latest outrage occurred outside a mosque in Denmark on Friday۔ کہتا ہے کہ جو ریسنٹ غصہ ہے ان 8 مونگرز کا جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں، اس حوالے سے ایک واقعہ ڈنمارک کے ایک مسجد کے باہر ایسا ایک واقعہ رونما ہوا۔ perpetrated by Rasmus Paludan, a provocative far-right figure with a history of spewing anti-Muslim hate۔ اس اشتعال انگیزی کے پیچھے راسمس پالوڈان کا ہاتھ ہے، جو کہ ایک فار رائٹ فگر ہے، مطلب ایک دائیں بازو کی ایک شخصیت ہے، اپنی آئیڈیالوجی پر ایکسٹریم ہے اپنی آئیڈیالوجی پر۔ اس کی طرف سے یہ ایکٹ سامنے آیا ہے، اور اس کی یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس تاریخ میں پہلے بھی اس طرح کے مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا ہے۔ This individual burnt a copy of Holy Quran۔ اس شخص نے اکیلے قرآن پاک کی ایک کاپی کو جلایا ہے۔ A vile act he had also committed a few days earlier outside the Turkish embassy in Sweden۔ اسی طرح کی ایک وائل ایکٹ، ایک شدت پسندانہ عمل اس نے کچھ دن پہلے ترکی کے ایمبیسی کے سامنے سویڈن میں۔ In yet another recent incident, an individual who heads the Dutch chapter of Pegida, a German neo-fascist outfit, desecrated the Holy Book in Netherlands۔ کہتے ہیں کہ نیدرلینڈز میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اور اس عمل کو کرنے والے وہ ڈچ چیپٹر آف پیگا کے ایڈ ہے، جو کہ جرمن نیو فاشسٹ ایک تنظیم ہے، تو اس نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے نیدرلینڈز میں۔ فار پالوڈان meanwhile the justification for the outrage was Turkey's objection over Sweden and Finland's admission to NATO۔ پالوڈان کی اگر بات کی جائے تو اس نے صرف اس بات پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی کہ ترکی نے سویڈن اور فن لینڈ کے نیٹو میں شمولیت پر کیوں مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ However, the true intentions appear to be to insult Islam and its sacred symbols۔ کہتے ہیں کہ ان کے جو حقیقی مقاصد ہے وہ تو اسلام کی بے حرمتی کرنا ہے، اور اسلام کے جو سیکرڈ
سمبلز ہیں ان کی بے حرمتی کرنا ہے۔ This is unfortunately not the first time Islamic symbols have been targeted in hateful way in Europe۔ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یورپ میں اسلام کے جو سمبلز ہیں مقدس جیسے کہ قرآن پاک کے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، بلکہ as the blasphemous caricatures and Charlie Hebdo episodes show۔ کہتے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، جیسے کہ بلاسفیمس کیریکیچرز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے تھے، اور چارلی ایبڈو جو کہ ایک میگزین تھا، اس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ The response by most European leaders and civil society is that while the acts are condemnable, the principle of free speech prevents them from acting against the perpetrators۔ کہتے ہیں کہ یورپ کے جو لیڈر ہے یا جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے ان ایکٹس کو کنڈیمڈ کیا ہے کہ مسلمانوں کے جو سمبلز ہے، اولی سمبلز ہے یا اولی فگرز ہے، ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، لیکن the principle of free speech prevents them from acting against the perpetrators۔ یہ فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے وہ اس چیز پر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کو فری اسپیچ کی آزادی ہے، تو اس حوالے سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دس پوزیشن ہولڈز نو واٹر۔ یہ جو پرنسپل آف فری اسپیچ ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، کہتا ہے کہ یہ جمع نہیں رہ سکتا۔ فرسٹلی یورپ ایز اے ہسٹری آف اینٹی اسلامک سینٹیمنٹ، کہتے ہیں یورپ کی اسلام مخالف ایک ہسٹری ہے۔ فار ایگزامپل مچ آف یورپین لٹریچر ڈیورنگ دا مڈل ایجز واز فل آف گروٹیسک اسلاموفوبک کنٹینٹ۔ کہتے ہیں کہ مڈل ایجز کی بات کرے 776 سے 14ویں صدی تک جتنا بھی لٹریچر لکھا گیا، اس میں عجیب طور پر مطلب مسلمانوں کے خلاف جو کہ اسلاموفوبک کنٹینٹ تھا وہ درج تھا۔ In the modern world, it seems that the same prejudices of Christian Europe have clearly seeped into a secular Europe۔ کہتا ہے کہ یورپ کے جو تعصبات تھے وہ ابھی سیکولر یورپ میں آ گئے ہیں۔ مسلمانوں سے وہی تعصبات جو کرسچن یورپ کی تھی وہ سیکولر، ابھی یورپ سیکولر بن گیا ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے خلاف تعصب ان کا ابھی بھی ہے۔ Moreover, Europeans themselves have proved that free speech is not absolute۔ کہتا ہے کہ یورپ کے لوگوں نے خود اس چیز کو پروو کیا ہے کہ جو فری اسپیچ ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، مطلب غیر مشروط نہیں ہے، کہ وہ اس اسٹیج پہ نہیں ہے کہ اس پر کوئی پابندی لاگو نہ ہو، جیسے کہ ایز دی اولوکاسٹ ڈینائل لاز شو، جیسے کہ اولوکاسٹ مخالف جو قوانین ہیں وہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں۔ اولوکاسٹ دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کی نسل کشی تھی۔ If raising questions about a historical event can result in fines and jail terms on the continent, then surely those who attack the religious symbols of Islam and indeed all faiths must be made to face penalties۔ کہتا ہے کہ اگر ہسٹوریکل ایونٹس کے حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرو یورپ میں، جیسے کہ اولوکاسٹ ہے، تو آپ کے اوپر جرمانے ہوں گے، آپ کو جیل میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ تو پھر اگر مسلمانوں کے خلاف، اگر مسلمانوں کی سمبلز ہے، ریلیجیس جو مذہبی سمبلز ہے، اگر مسلمانوں کے ریلیجیس سمبلز کے خلاف اگر آپ ان پر حملہ کرتے ہیں یا دوسرے جو مذاہب ہیں ان پر، پھر آپ کو بھی یہ پینلٹیز فیس کرنی ہوگی۔ It is also true that by attacking Islamic symbols, extremists seek to legitimize violence and hate crimes against Muslims۔ کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کے سمبلز کو اٹیک کر رہے ہیں تو جو ایکسٹریمسٹ ہے، جو انتہا پسند ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف تشدد کو جائز، اور مسلمانوں کے خلاف جو ایٹ کرائمز ہے، جو نفرت آمیز جو کرائمز ہے،
As opposed to the questionable European approach, some in the West are striving to build bridges. کہتا ہے کہ ہم تو یورپ کی اپروچ پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یورپ کیوں خاموش ہے، لیکن ویسٹ میں کچھ ایسی کنٹریز ہے جو مسلمان اور جو کرسچن ورلڈ ہے ان کے مابین جو ایک برج ہے اس کو گیپ کرنے میں لگے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل دا کینیڈین گورنمنٹ has just named its first advisor to combat Islamophobia. کہتا ہے کہ کینیڈا کی گورنمنٹ نے اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے اس نے اپنا پہلا مشیر بنایا. The welcome move proves that Islamophobia is not just an abstract concept but a violent reality millions of Muslim the world face. کہتا ہے کہ یہ جو ویلکم مووز ہیں جو کینیڈا گورنمنٹ کی طرف سے وہ اس چیز کی وضاحت کرتے واضح دلیل ہے کہ اسلاموفوبیا ایک ایبسٹریکٹ کنسیپٹ نہیں ہے، مطلب کہ ایک تصوراتی ایک خیال نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے خلاف واقعی میں اشتعال انگیزی ہوتی ہے. It is this very violence that rightist hate mongers in Europe and elsewhere are seeking to normalize by attacking Islamic symbols. اسی حقیقت کی وجہ سے یہ اس حقیقت کی کڑی ہے جو کہ دائیں بازو کے لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں یورپ میں، وہ اس مسئلے کو ابھی نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. There should be a serious debate in Europe about Islamophobic hate crimes. کہتا ہے کہ یورپ میں اس حوالے سے اسلاموفوبک کرائمز کے حوالے سے سیریس ڈبیٹ ہونی چاہیے. such as the Quran burning stunts. کہتا ہے کہ قرآن کو جیسے کہ قرآن کو جلایا جاتا ہے. legal action is required to prevent further such outrages. اور ایک قانون سازی ہونی چاہیے اس حوالے سے تاکہ اس طرح کے جو غم اور غصہ ہے اس کو آنے والے وقتوں میں روکا جائے. It is also a fact that Muslim extremists and terrorist fits are emboldened by these hateful acts. کہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایکسٹریمسٹ ہے اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو پھر آپ امبولڈن کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ان ہیٹفل ایکٹس کے ذریعے سے، ان کو مطلب موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی کرسچنس کے خلاف جیسے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہیں. یورپ نیڈس ٹو کاؤنٹر دس ریمپنٹ اسلاموفوبیا. کہتے ہیں کہ یورپ کو چاہیے کہ اس جو ریمپنٹ وحشیانہ جو اسلاموفوبیا ہے اس کو کاؤنٹر کرے، اس کو کنٹرول کرے، ختم کرے. انسٹیڈ آف شیلڈنگ دیز میڈیول پریجوڈیسز. کہتا ہے کہ نہ کہ وہ ان جو میڈیول جو تعصبات ہیں ان کو شیلڈ کرنے کے بجائے ان تعصبات کو ختم کرے جو کہ فری